اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہو گیا۔ سب سے زیادہ نام جو آئے ہیں اسی صورت کے اندر انبیاء علیہم السلام کے آئے ہیں، اور اس صورت کا نام بھی انبیاء ہی ہے۔ آخری جو آیت کریمہ کل ہم نے پڑھی تھی وہ ساری کی ساری صورت کا خلاصہ نکال کر لایا، فرمایا کہ انبیاء کی جتنی بھی جماعتیں گزری ہیں ان سب کا دین اور ان سب کا طریقہ ایک ہی رہا ہے، اس کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ جو دین آدم کا تھا وہی دین پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس دین کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں آگے جو احکام ہیں، جو شریعتیں تھیں وہ تبدیل ہوتی رہی ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ آگے فرمایا لیکن ان کے جو امتی ہیں آگے انہوں نے کیا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال دی، اختلاف ڈال دیا، ہر ایک نے اپنا اپنا فرقہ بنا دیا۔ تو فرمایا کیا کریں گے فرقے بنا کر؟ بچ تو ہم سے نہیں سکتے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سارے کے سارے لوٹیں گے ہماری طرف، جب ہماری طرف آئیں گے تو ہم انہیں حق کا راستہ دکھلا دیں گے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں۔ اب فرمایا فَمَن يَعْمَلْ، بس جو کوئی عمل کرے نیک، یعنی جو کوئی نیک اعمال کرے گا، اور صرف نیک عمل کرنا اسے فائدہ نہیں دے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں عمل کرے گا وہ عمل اسے فائدہ دے گا۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پس نہ قدری نہیں کی جائے گی اس کی کوشش کی۔ جو کوئی دنیا کے اندر جس چیز کی کوشش کرتا ہے، اللہ قدردان ذات ہے، کسی کی کوشش کی نہ قدری نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن آؤ گے، میں تمہاری کوشش کی جو قدر ہے، جو قیمت ہے، وہ تمہیں میں ادا کروں گا۔ اور اللہ نے اس کو اور واضح طور پر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کم از کم جو کوئی نیکی کرے گا کم از کم اس کی قیمت اسے 10 گنا ملے گی، کم از کم۔ یہ جو اللہ کا پیمانہ ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک نماز ادا کرے گا تو کم از کم جو اس کا ثواب ہوگا وہ 10 نمازوں کے برابر ہوگا۔ اسی طریقے سے صدقہ، نوافل، یہ ساری چیزیں کم از کم وہ 10 گنا دے گا اللہ۔ تو فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کام کرو ہم بھول جائیں، نہیں، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ساری کی ساری چیزوں کو لکھنے والے ہیں۔ اللہ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن انسان کے اطمینان کے لیے اللہ ساری کی ساری چیزوں کو لکھ رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ وحرام، ضروری قرار دے دیا، واجب قرار دے دیا، علی قریۃ، بستی پر، اہلکناها التی اہلکناها، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، کہ اس نے دنیا کے اندر لوٹنا نہیں ہے۔ یہاں پر حرام واجب کے معنی میں ہے، یعنی جو کوئی دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ پوری قوم گئی ہو یا ایک آدمی گیا ہو، اللہ فرماتے ہیں اب دنیا کے اندر واپس اس کا لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ اب اس پر حرام ہو گئی ہے یہ دنیا کے اندر واپس آنا اس کے اوپر حرام ہے۔ جو چلا گیا سو چلا گیا، اب قیامت آئے گی تو قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دنیا کے اندر نہیں لایا جائے گا اسے دوبارہ۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر آنے کا ایک ہی مقصد ہوگا، ہر ایک کافر مسلمان ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ ہم دنیا کے اندر جائیں، جا کر اللہ کو راضی کر لیں۔ کافر بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لوٹایا جائے، ہم ایک پل، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کہ اب تمہارا دوبارہ لوٹانا نہیں۔ پھر کافر حسرت کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش واپس لوٹنے تو نہیں، اب ہم مٹی سے مٹی ہو جائیں، اور تو ہماری کوئی حالت بچی نہیں، یہ عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک، اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج،
یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی. جب انہیں کھولا جائے گا تو اس کے بعد یعنی قیامت آ جائے گی اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہ سور کے بارے میں تفصیل سورہ کہف کے اندر گزر چکی ہے، یاجوج ماجوج کی بھی تفسیر گزر چکی ہے. فرمایا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے آئیں گے. جیسے پہاڑوں سے پتھر نہیں گرتے، ایسے ہی زلزلے کے دوران جیسے پہاڑوں سے پتھر گرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا پہلے پتھر کون سا آ رہا ہے بعد میں کون سا آ رہا ہے، ایسے ہی یاجوج ماجوج لڑکتے ہوئے اونچی اونچی جگہوں سے اتریں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قیامت جو سچا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے وہ جب قریب آئے گی، اس کا وقت آئے گا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، پس اچانک کھلی رہ جائیں گی. ابصار الذین کفروا، کافر لوگوں کی آنکھیں حیران رہ جائیں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے، ہر ایک اپنے کام کے اندر مصروف ہوگا. اچانک زلزلہ آ جائے گا، لوگ ڈر جائیں گے کہ ابھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک حالت چل رہی تھی، یہ کیا ہو گیا. آنکھیں اوپر کو اٹھ جائیں گی، پھٹ جائیں گی ان کی آنکھیں دیکھ دیکھ کر. یا ویلنا یقولون یا ویلنا، کہیں گے یہ لوگ یا ویلنا، اے ہماری بربادی تباہی ہلاکت، ہم تو برباد ہو گئے. قد کننا فی غفلت، پختہ بات ہے کہ ہم تھے غفلت کے اندر، من ھذا، اس قیامت سے. آج یہی حال ہے تمام لوگوں کا کہ قیامت سے غافل ہے، موت سے غافل ہے. حلال آ رہا ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، حرام آ رہا ہے وہ بھی کھا رہے ہیں. کوئی پرواہ نہ نمازوں کی ہے، نہ اللہ کی ہے، نہ قرآن کی ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. تو اچانک جب ہمارے اوپر بھی قیامت آئے گی تو حالت تو ہماری بھی یہی ہوگی. فرمایا بل کننا ظالمین، اس وقت یہ لوگ کہیں گے غافل لوگ کہ بالکل ہم لوگ ہی کیا تھے، ظالم تھے، ہم نے دنیا کے اندر بہت ظلم کیے. اللہ فرمائیں گے انکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جہنم کیا ہو، یہ بڑکائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی جن لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ وہ لوگ، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی. اچھا، کون سے لوگ جن کی عبادت کی جا رہی ہے؟ جو خوش ہیں اپنی عبادت کے اوپر، جو کہتے ہیں ہماری عبادت کی جائے، اور جو بت ہے، یہ سارے کے سارے کدھر جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں انتم لہا واردون، اور تم اس جہنم کے اندر جانے والے ہو. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ ہوتے حقیقت کے اندر تمہارے معبود، ما وردوہا، یہ جہنم میں کبھی نہ جاتے. اللہ کے سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور جن لوگوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور وہ لوگ اس عبادت کے اوپر خوش ہیں، اگر یہ واقعی طور پر تمہارے معبود ہوتے، تمہیں بچانے والے ہوتے، آج یہ تمہارے ساتھ جہنم کے اندر نہ ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سارے کے سارے اس جہنم کے اندر ٹھہریں گے، رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے آوازیں ہوں گی، چیخیں ہوں گی جہنم کے اندر. زفیر، گدے والی، یعنی جیسے گدا آواز نکالتا ہے ایسے ہی جہنمی جہنم کے اندر آواز لگائیں گے. زفیر و شہیق، دوسری جگہ پر آتے ہیں زفیر و شہیق. جب انہیں لگے گی تو یہ گدے کی پہلی آواز جب نکالتا ہے گدا، بڑی آواز جو نکالتا ہے وہ آواز نکالیں گے. اور جب ان سے وہ کوڑا اٹھایا جائے گا تو ان سے آواز وہ نکلے گی جو گدے کی آخری آواز ہوتی ہے. فرمایا گدے کی طرح یہ جہنم کے اندر چیخیں ماریں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے نا، اگر انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے یا مار رہا ہے، دوسرا آ کر چھڑا لیتا ہے، کوئی بات کو سن لیتا ہے، اتنا ہی کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی انسان کو آسرا آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ادھر جہنم کے اندر ان کی آواز کو کوئی نہیں سنے گا. ہر ایک خود گدے کی طرح آوازیں نکال رہا ہوگا، اس کی آواز کو کوئی سنے گا نہیں. ان الذین، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہر ایک جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جائے. تو مشرکین نے یہ سوال کیا کہ پھر حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہو رہی ہے، پھر حضرت عزیر کی بھی عبادت ہو رہی ہے، فرشتوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، تو کیا نعوذ باللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ جب مشرکین کو یہ بات پتہ چلی
تو انہوں نے بغلیں بجانی شروع کر دی، خوش ہو گئے کہ اب محمد لاجواب ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے عیسیٰ جس کی یہ تعریف بھی کرتا ہے محمد، اسے بھی جہنمی کہا۔ اللہ نے فوراً آیت اتار دی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت لہم منا الحسنی، جن کے لیے ہم نے مقدر کر دی ہے، لکھ دی ہے بھلائی، یعنی انہیں جنت ملے گی، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے بہت دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، یہ جہنم کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے۔ باہر سے کوئی شخص آئے، اس کے پاؤں کی کچھ نہ کچھ آہٹ کی آواز یہاں پر محسوس ہوگی آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو میرے اپنے بندے ہیں، ان کو میں جہنم کی آہٹ کی آواز بھی نہیں سناؤں گا، جہنم کے اندر لے کر جانا تو دور کی بات ہے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور یہ میرے محبوب بندے ہوں گے ان نعمتوں کے اندر جو نعمتیں ان کے دل چاہتے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر جو چیز آئے گی وہ انسان کو پوری کی پوری سامنے مل جائے گی۔ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پتہ چل گیا جتنے لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے یہ درباروں کے اوپر جو نیک لوگ مدفون کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کو اللہ جہنم میں نہیں بھیجے گا، ان کو اللہ سرخرو ہی کرے گا۔ جو جو ان کی عبادت کر رہے ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا، جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوگی۔ الفزع الاکبر، بڑی پریشانی والے دن، جس دن بڑی پریشانی ہوگی اس دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ الفزع الاکبر کے بارے میں مفسرین کی کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں نفخہ اولا، یعنی جب پہلی مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، اور بعض فرماتے ہیں جب دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، تو اس وقت حقیقی بات ہے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو خوف کا عالم نہیں ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آئیں گے ان سے ملاقات کریں گے، اور جنتیوں کی یہ صفت بھی آئی ہے، ہر جگہ سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے، سلام علیک سلام علیک، ہر ایک ان کے اوپر سلام کرے گا۔ فرشتے آئیں گے، ہاتھ ملائیں گے اور اپنا اعزاز سمجھیں گے، اپنی عزت سمجھیں گے ان کو ہاتھ ملانا، اور ہر فرشتہ دوڑ دوڑ کر آئے گا، ان سے سلام کرے گا۔ ھذا یومکم الذی، فرشتے کہیں گے ھذا یومکم، یہ ہے وہ دن، قیامت والا دن، الذی کنتم توعدون، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جس کے بارے میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم نطوی السماء، جس دن لپیٹیں گے ہم السماء، آسمان کو، کطی السجل للکتب، جیسا کہ مکتوب یعنی لکھے ہوئے کاغذوں کو لپیٹا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، جیسے رجسٹر وغیرہ ہوتے ہیں، صفحے کھلے ہوئے ہیں، لکھائی ہو رہی ہے ان کے اوپر، لیکن ایک وقت آتا ہے ہم اسے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ قیامت والے دن آسمانوں کو بھی ایسے لپیٹ لیں گے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم، مشکات شریف، تمام کتابوں کے اندر آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اپنے دائیں ہاتھ کے اندر 7 آسمانوں کو لپیٹے گا۔ یہ آسمانوں کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے ایک ربڑ ہے، ہم اسے کھینچتے ہیں کتنی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن چھوڑتے ہیں واپس اپنی حالت پر آ جاتی ہے۔ اللہ بھی ساروں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ کے اندر لے لیں گے، اور فرماتے ہیں کہ پھر دونوں ساری کی ساری زمینوں کو اللہ لپیٹیں گے، اپنے بائیں ہاتھ کے اندر لے لیں گے، اور لینے کے بعد اللہ اعلان کریں گے این الملوک، کہاں ہے آج بادشاہ جو اپنے بادشاہ ہونے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے؟ این المتکبرون، کہاں پر ہے تکبر کرنے والے آج، جو کہتے تھے کہ ہم سے بڑا ہے ہی دنیا کے اندر کوئی نہیں، آج کہاں ہے، ذرا میرے سامنے لے کر آؤ۔ اور فرمایا این الجبارون، کہاں ہے ظالم لوگ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، آج ذرا میرے سامنے لے کر تو کسی کو آؤ نا۔ کوئی جواب کسی قسم کا نہیں آئے گا۔ اللہ خود جواب میں فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن میں ہی ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، سارے آسمان و زمین اللہ ختم کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کما